طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں حسد کے عنوان پر اور حسد کے موضوع پر گفتگو کرنا ہے. سب سے پہلے حسد کی تعریف، حسد کسے کہا جاتا ہے اور حسد کے معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حسد کی مذمت اور حسد کرنے والے کی سرزنش، پھر آل محمد کی روایات اور ارشادات کی روشنی میں حسد کی مذمت اور حسد سے بچنے کی تاکید اور حسد کی بیماری کو اور حسد کی اس مہلک مرض کو اپنے آپ سے دور کرنے کی سفارشات آل محمد کی کلام اور ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سب سے پہلے حسد کس چیز کا نام ہے اور حسد کسے کہا جاتا ہے، حسد کی جو ہے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، آپ کی خدمت میں حسد کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی معنی کو بیان کرتا ہوں. مشہور لغت کی کتاب ہے راغب، انہوں نے اپنے مفردات میں لکھا ہے، راغب اصفہانی کی جو لغت کی کتاب ہے مشہور اور معروف ہے. باب حسد میں وہ لکھتے ہیں کہ الحسد تمنی زوال نعمتی من مستحق لہا وربما کان مع ذلک سعی فی زوالہا. حسد کے معنی لغت میں لکھا ہے کوئی شخص تمنا کرے، خواہش کرے، وہ شخص جس کو کوئی مقام ملا ہے، جس کو کوئی ترقی ہوئی ہے، جس کو کوئی دولت خدا نے عطا کی ہے، منزلت عطا کی ہے، یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ اس کی جو دولت ہے وہ زائل ہو جائے، وہ دولت جو ہے وہ چھن جائے، اس کو جو مقام ملا ہے، اس کو جو رتبہ ملا ہے، وہ رتبہ جو ہے اس سے سلب ہو جائے، اس سے چھن جائے، وہ ختم ہو جائے. اس بات کی تمنا کرنا، اس بات کی خواہش کرنا، اس کا نام حسد ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں انسان کی دو قسم کی خواہش ہے. ایک خواہش نیک خواہشات ہیں، خیر خواہی ہے، جیسے کوئی ایک آدمی بیمار ہے، اس کے بارے میں اس کی شفا کی خواہش ہے، اس کی سلامتی کی خواہش ہے، تو دعا کرتے ہیں، اس کی صحت سلامتی کے لیے صدقہ دیتے ہیں، بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک خواہش ہے، کسی کی زندگی کی خواہش کرنا، کسی کی سلامتی کی خواہش کرنا، کسی کی شفا کی خواہش کرنا. اور ایک مرتبہ یہ تمنا کرے کہ وہ جلد مر جائے اور اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ بھی ایک خواہش ہے. تو حسد
منفی خواہش کا نام ہے، منفی تمنا کا نام ہے، یعنی غلط سوچ کا نام ہے۔ کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا، یہ سوچنا اور یہ خواہش رکھنا کہ اس کو جو مقام ملا ہے وہ زائل ہو جائے، اس کے پاس جو دولت ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کو جو شخصیت ملی ہے وہ شخصیت جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ چلی جائے۔ اس قسم کی خواہش کرنا، اس قسم کی تمنا کرنا یا اس قسم کی آرزو جو ہے وہ دل میں رکھنا، اس کا نام جو ہے وہ حسد ہے۔ راغب نے لکھا الحسد تمنی زوال نعمت، حسد کسی کی نعمت کی زوال کا تمنا کرنا، خواہش کرنا۔ من مستحق لہا، وہ شخص جو اس نعمت کا مستحق ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے زحمت کی ہے، تو خدا نے اس کو مقام دیا ہے، خدا نے اس کو منزلت دی ہے۔ زحمت کرنے والوں کو خدا مقام سے، منزلت سے نوازتا ہے، تو اب یہ مقام خدا نے ان کو عطا کیا ہے، اسے ہمیں جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زوال کی جو ہے تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوش ہونا چاہیے کسی کو مقام ملنے پر، کسی کو رتبہ ملنے پر، کسی کو ترقی ہونے پر خوش ہونا، یہ مثبت فکر ہے، اور ہر آدمی کی ترقی سے خوش ہو جانا، ہر آدمی کو مقام ملنے پر خوش ہونا، یہ مومن کی فکر ہے، مسلمان کی فکر ہے۔ لیکن اگر کسی کو مقام ملنے سے اگر جل جاتا ہے اور اس کی مقام کے زوال کی خواہش کرتا ہے اور معاذ اللہ اس کی نابودی کی خواہش کرتا ہے، تو اس کا نام جو ہے وہ حسد ہے۔ ربما کان ذالک سعی فی زوالہا، لغت میں لکھا کبھی کبھار حسد کرنے والا صرف دل میں خواہش رکھتا ہے کہ اس کا جو مقام ہے وہ زائل ہو جائے، لیکن بعض اوقات خواہش کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کے مقام کو ختم کرنے کی، اس کی دولت کو ختم کرنے کی، اس کو جو ترقی ملی ہے اس ترقی کو ختم کرنے کی، یعنی اس کو اس مقام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جس مقام پہ پہنچ چکا ہے اور جو درجہ جو اس کو مل چکا ہے، اس درجے سے ہٹانے کی، اس مقام سے اس کو ہٹانے کی عملاً کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہٹانے کی، لہٰذا نہ تنہا دل کی حد تک ہے بلکہ عملاً جو ہے وہ اس مقام سے اس کو ہٹانے کی کوشش بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حسد کی تعریف کرتے ہوئے اور حسد کی برائی کو بیان کرتے ہوئے، اور حسد کس قدر شدید بیماری ہے، کتنا مہلک ہے، کتنا انسان کے لیے یہ حسد کی جو بیماری ہے وہ نقصان دہ ہے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے اخلاقی کتابوں میں ایک بہترین اور ایک جامع ترین کتاب ہے جامع السعادات۔ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 199 پر صاحب جامع السعادات نے حسد کی تعریف اور حسد کی قباحت اور برائی اور اس کی مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، الحسد اشد الامراض، حسد انتہائی سخت ترین اور شدید ترین روحانی بیماریوں میں شامل ہے۔ یعنی اولاً حسد بیماری ہے، اور وہ بھی انتہائی مہلک بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بیماری نے تباہ کی ہے، برباد کی ہے، اس بیماری نے جلا دی ہے، اور یہ بیماری تاریخ عالم میں بہت سارے لوگوں کے لیے مہلک جو ہے نا وہ ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے صاحب جامع السعادات نے حسد کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، الحسد اشد الامراض، حسد بدترین بیماریوں میں سے ہے، وَأَصْعَبُهَا، اور اس کا علاج بھی بہت سخت ہے۔ خدا ناخواستہ کوئی اگر حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی کی دل میں اگر خدا ناخواستہ حسد آ جائے، تو اس کا علاج بہت سخت ہے اور بہت مشکل ہے۔ وَأَسْوَأُ الرَّذَائِلِ، انسان کی برائیوں میں سے، انسان کے خامیوں میں سے اور انسان کی رذائل میں سے بدترین جو رذیلہ ہے، بدترین جو برائی ہے، بدترین جو خامی ہے، وہ حسد کی جو ہے وہ بیماری ہے۔ وَأَخْبَثُهَا، اور خبیث ترین بیماری ہے، انتہائی پست بیماری ہے، اور انتہائی جو ہے وہ سخت جو ہے وہ مرض ہے حسد کے جو بیماری ہے۔ وَيُؤَدِّي بِصَاحِبِهِ إِلَىٰ عُقُوبَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، حسد ایک ایسی بیماری کا نام ہے، کسی کے پاس اگر یہ بیماری آ جائے، یہ انسان کو دنیا میں بھی بدبخت کر کے رکھ دیتی ہے یہ بیماری اور یہ مرض، اور قیامت میں بھی سخت ترین عذاب میں جو ہے نا وہ مبتلا کرنے والی بیماری ہے۔ یعنی حسد کا جو مریض ہے، حسد میں مبتلا جو انسان بیمار ہے، اس کو نہ دنیا میں سکون ہے کہ وہ سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، اس کے پاس نیند نہیں ہے، اس کے پاس زندگی کی لذت نہیں ہے، دنیا میں بھی وہ پریشانی میں ہے اور دنیا کی بھی جو ہے بہت ساری مشکلات میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔
وَإِلَىٰ عَذَابِ الْآخِرَةِ، اور یہ حسد کی جو بیماری ہے آخرت میں بھی بدترین عذاب کا جو ہے وہ انسان کو شکار بنانے والی اور عذاب میں مبتلا کرنے والی جو ہے وہ بیماری ہے۔ وَيُؤَدِّي بِصَاحِبِهِ، یہ حسد کی بیماری صاحب حسد کو جو اس بیماری میں مبتلا ہو اس کو پہنچا دیتا ہے إِلَىٰ عُقُوبَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، دنیا کی بدبختیوں میں اور آخرت کے عذاب میں جو ہے اس شخص کو مبتلا کر کے یہ بیماری جو ہے وہ رکھ دیتی ہے۔ لِأَنَّهُ فِي الدُّنْيَا لَا يَخْلُو لَحْظَةً عَنِ الْحُزْنِ وَالْأَلَمِ، وہ شخص جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اس کی سکون ختم ہو جاتا ہے، اسے پھر زندگی میں سکون نہیں رہتا، وہ جلتا رہتا ہے، حسد کی آگ میں وہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک عظیم شخصیت کا جملہ ہے، یہ صاحب معلم اخلاق کا جملہ ہے، صاحب معراج السعادہ کا یہ جملہ ہے، وَهُوَ لَا يَخْلُو لَحْظَةً عَنِ الْحُزْنِ وَالْأَلَمِ، ایک لحظہ بھی اس کو سکون نہیں ملتا، وہ غم میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، والعلمی، اور اندرونی جو اس کی جو حسد کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے وہ بے سکون جو ہے نا وہ رہتا ہے۔ یہ حسد کی جو ہے تعریف کہ انسان کی ترقی پر جلنا، انسان کے کمال پر جو ہے نا وہ جلنا، اور اندرونی طور پر جو ہے روز بروز جو ہے غمگین ہونا کسی کی ترقی پر، کسی کی جو ہے مال کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کو عزت ملنے کی وجہ سے منفی سوچ رکھنا، غلط سوچ رکھنا، اور ساتھ ساتھ کسی کے جو مقام ہے، منزلت ہے، مال ہے یا دولت ہے اس کی زوال کی جو ہے نا وہ خواہش کرنا، اور اس کی وجہ سے انسان کا دل میں جو ہے وہ پریشانی ہونا اور کسی کی ترقی پر جو ہے نا وہ جلنا، اس کا نام جو ہے وہ حسد بیان کیا گیا ہے۔ علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں اس کو حسد نام رکھا ہے۔ اب آئیے حسد کی مذمت اور حسد سے بچنے کی تاکید کے حوالے سے بہت ساری روایات میں اس بیماری کی بہت شدید مذمت کی گئی ہے، اور اس بیماری سے اپنا آپ کو بچانے کی تاکید کی گئی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی دل میں حسادت آ جائے اور منفی خیال آ جائے، منفی سوچ آ جائے، تو فوراً اس کا جو ہے وہ علاج کرنے کی جو ہے نا ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی حسد کی بہت زیادہ مذمت وارد ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے بے شمار روایات میں حسد کی مذمت کی گئی ہے، اور ہمیں حسد کی بیماری سے بچنے کی بہت ساری تاکید جو کیا گیا ہے، اور بہت سارے حسد کی جو نقصانات ہیں، حسد کی جو برے نتائج ہے اور عواقب ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کو فہرست وار جو ہے وہ حسد کے جو برے نتائج ہے عواقب آپ کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حسد کی مذمت کے حوالے سے چند آیات۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، سب سے زیادہ سرور کائنات ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے حسد کی ہے وہ یہودی ہے۔ یہودیوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ پیغمبر کی ذات سے، سرور کائنات سے حسادت کی ہے، اور پیغمبر کا جو مقام ہے، پیغمبر کی جو منزلت ہے، پیغمبر کی جو نبوت ہے، پیغمبر کی جو رسالت ہے اس کا انکار کیا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حسد کرنا یہودیوں کی صفت ہے۔ یہودیوں نے حسد کی بنیاد رکھی ہے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں سے حسد کرنے والے، پیغمبر سے حسد کرنے والے، مومنین سے حسد کرنے والے، یہ جو حسادت کی بیماری ہے سب سے زیادہ یہودیوں کی دل میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، کسی مومن کے لیے حسد کرتا ہے، کسی اپنے برادر دینی سے اگر حسد کرتا ہے تو اس نے یہودیوں کی صفت کو جو ہے وہ اپنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کے خدمت میں آیت کی ترجمہ کر کے آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 109 میں ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو دین سے پلٹائیں، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ان کو دوبارہ بے دینی کی طرف لائیں، شرک کی طرف لائیں، اور دین سے ان کو ہٹائیں، اسلام سے جو ہے نا ان کو ہٹائیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو کافر بنانے کی خواہش ہے،
مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی خواہش ہے. کن کی؟ اہل کتاب کی. کیوں یہ خواہش رکھتے ہیں؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ایمان کے بعد پلٹائیں کفارن، کفر کی طرف. یہ جو مسلمانوں کو کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، حسدا من عند انفسہم، ان کی دلوں میں جو حسادت ہے، ان کی دلوں میں جو مسلمانوں کی نسبت سے جو عداوت ہے، یہ سبب بنی کہ وہ مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے جو ہے نا وہ عداوت رکھتے ہیں. حسدا من انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح اور آشکار ہو چکا ہے کہ آپ کی نبوت حق ہے، آپ کی رسالت حق ہے، آپ کا دین حق ہے، آپ کی کتاب حق ہے. یہ سب چیزیں آپ نے معجزات کے ساتھ، آپ کو دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ آپ نے ان کو سمجھایا ہے. اب ایمان لانے کے بجائے وہ انکار کرتے ہیں، وہ آپ سے حسادت کرتے ہیں، وہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں. کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ دشمنی کی بنیاد حسادت ہے. لہٰذا پیغمبر کو جو مقام خدا نے عطا کیا، پیغمبر کو جو منزلت خدا نے عطا کی، اس منزلت پر خوش ہونے کے بجائے، اس کو تسلیم کرنے کے بجائے، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو ماننے کے بجائے پیغمبر سے دشمنی کی گئی، پیغمبر سے عداوت کی گئی. کیوں عداوت کی گئی؟ عداوت کی وجہ کیا ہے؟ حسد من انفسہم، دلوں میں جو حسد پنہان ہے، جو حسد ان کی دلوں میں ہے، اس حسد نے آپ کی نبوت کا انکار کیا ہے، یا آپ سے دشمنی کرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے، پیغمبر کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے سرسخت ترین جو دشمن ہے وہ یہودیوں کو معرفی کیا گیا ہے. یعنی عالم اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، پیغمبر کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، دین کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ یہودی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، سرسخت ترین دشمن جو تمہارا ہے صاحبان ایمان کے لیے الیہود، وہ یہودی ہیں. یہ تمہارا سرسخت جو ہے وہ دشمن ہے. یہاں تک کہ یہودی سب سے اپنا آپ کو افضل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں. صاف قرآن پاک کی آیات میں یہودیوں کے نظریات اور ان کے افکار کو بیان کرتے پروردگار عالم نے فرمایا، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جنت ہماری میراث ہے، جنت ہماری جگہ ہے. وقالت الیہود لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودیوں کا یہ نظریہ ہے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے الا من كان هودا، مگر وہ جو یہودی ہوں گے یا نصارا ہوں گے. یعنی اہل کتاب میں سے جو عیسیٰ کے ماننے والے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، عیسائی جنت میں چلے جائیں گے، یا جو حضرت موسیٰ کے جو ماننے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. لہٰذا یہودیوں نے اپنے آپ کو جنتی سمجھا، کہا ہم جنتی ہیں. کہاں ہیں مسلمان جنتی؟ اسی طرح سے سورہ مبارکہ جمعہ میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اولیاء الہی سمجھا ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیو، اگر تم اپنے آپ کو اولیاء الہی سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. کیوں موت سے ڈرتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعا سچے ہیں ولی الہی. ولی تو موت سے نہیں ڈرتا ہے، ولی تو شہادت کے لیے بیتاب ہے، ولی تو ہمیشہ راہ الہی میں اپنی جان کو دینا چاہتا. تم تو سب سے زیادہ ڈرپوک ہے، تو کیوں ڈر رہے ہو؟ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں یہودی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے جلتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری جنگیں پیغمبر کے ساتھ جو یہودیوں کی ہوئی، سب اسی بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، مسلمانوں کو تسلیم نہیں کیا، پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا. لہٰذا ان آیات کی روشنی میں حسد کرنا یہودیوں کی صفت ہے، دوسروں کو تسلیم نہ کرنا، دوسروں کو نہیں ماننا، دوسروں کے مقام سے جلنا، اور دوسروں کو جو خدا نے عزت دی ہے، مقام دی ہے، منزلت دی ہے، اس پر جلنا اور اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ یہودیوں کی صفت ہے. اگر خدا نے ایسا کوئی مسلمان بھی کسی کو مقام ملنے کی وجہ سے اگر جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، اس کے مقام کو اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو یہ یہودیوں کی صفت ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں جو وہ بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک جناب یوسف کی برادران نے حضرت یوسف سے جو حسد کی، اور اسی حسد کی بنیاد پر جو ہے وہ حضرت یوسف کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا گیا اور کنویں میں پھینکا گیا، اور ان کے قتل کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا. اس حسادت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت یعقوب کی زبانی یہ جملے نقل ہوئے ہیں قرآن میں،
قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یوسف نے جب وہ عظیم الشان خواب دیکھ لیا، اپنی درخشاں مستقبل کو خواب کی صورت میں دیکھ لیا کہ سورج ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے ستارے ان کے لیے سجدہ ریز ہیں، اور انہوں نے ان تمام خواب کو دیکھ لیا، تو حضرت یعقوب نے فرمایا یہ آپ کی مستقبل کی درخشانی کی علامت ہے، اللہ آپ کو انتہائی عظیم مقام جو ہے وہ دینے والا ہے، اور ایک عظیم درجہ جو ہے خدا آپ کو عطا کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھو یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اگر یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے تو وہ حسادت کریں گے، اور ان کی حسد کی جو آگ ہے وہ بھڑک اٹھے گی، اور آپ کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچائیں گے۔ بہر صورت ان کے بھائیوں کو یہ خبر ملی کہ ایسا ایسا خواب انہوں نے جو وہ دیکھ لیا ہے، اور اب ان کو ختم کرنے کی اور ان کو معاذ اللہ ان کی زندگی کی چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی۔ کیوں حضرت یوسف کے برادران نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا؟ اس کی بنیادی سبب کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جبکہ وہ بھائی ہیں اور ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے جو ہے نا وہ سب پیدا ہوئے ہیں، اور سگے بھائی ہونے کے باوجود اور حضرت یوسف معصوم ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود ان کی برادران نے تسلیم نہیں کیا، اور ان کو جو ہے وہ کنویں میں پھینکا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ کیوں کی؟ اتنا بڑا قبیح کام، اتنا بڑا جرم اس لیے کیا کہ حسادت کی وجہ سے۔ لہٰذا حسد کتنا خطرناک مرض ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں حسد کی آگ اگر بھڑک اٹھے تو وہ نبی کو بھی معاف نہیں کرتا ہے، وہ نبی کو بھی کنویں میں پھینک دیتا ہے، وہ نبی کو بھی جو ہے قتل کرنے کی جو ہے وہ منصوبہ بناتا ہے۔ لہٰذا قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے کہ حسد کتنا نقصان دہ ہیں، اور کس قدر انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے کہ حسد اگر کسی میں آ جائے تو وہ اپنے بھائی کو بھی نہیں بخشتا، اپنے بھائی کو میں معاف نہیں کرتا۔ جس طریقے سے برادران یوسف نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو جا کر کنویں میں پھینکا، ان کے قتل کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا، یہ حسد کے نتیجے کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھائی کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، اس نے تو اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، اور زمین کا پہلا خون اسی انسان نے وہ گرایا، اور پہلا جو قتل ہوا ہے اور انسانیت کے قتل کا جہاں سے آغاز ہوا ہے وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو ہے وہ قتل کیا، اور یہ تاریخ عالم کا سب سے پہلا جرم ہے، پہلا گناہ ہے۔ کوئی بھی شخص ایک انسان کو قتل کرے تو اس نے ایک کو قتل نہیں کیا ہے، ایک انسان کا جو قاتل ہے پوری بشریت کا قاتل ہے۔ تو قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر کے ایک انسان کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ پوری بشریت کو قتل کیا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حسادت ہے۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اتنی حسادت کے شکار ہو گئے، اتنا حسد ان کی دل میں جو ہے آ گیا کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں قابیل کا جو ہے وہ حسادت اور اس حسد کے نتیجے کو بیان کیا گیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ یہ داستان بتائیں اپنی امت کو کہ یہ کیسے آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو جو ہے نا وہ قتل کیا، تاکہ عبرت حاصل کریں حسد کا کیا نتیجہ ہے۔ اگر حسد کسی کے دل میں آئے تو سگا بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، پھر نہیں ڈرتا ہے اس کے خون سے، اس کے برے انجام سے، عاقبت سے، نہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ اتنا بڑا قبیح کام کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ لہٰذا اس قصے کو، اس کہانی کو آپ اپنی امت کو بیان کریں تاکہ حسد سے بچیں، عبرت حاصل کریں ان دو بھائیوں کے انجام سے اور قابل کی جو ہے نا دردناک جو ہے وہ اس قبیح کام سے۔ اس لیے پروردگار عالم کا فرمان ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ اپنی امتوں پر تلاوت کریں، اپنی امت کو بیان کریں نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم کے دو بیٹوں کی جو داستان ہے، جو واقعہ گزرا ہے اس کو آپ بیان کریں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، دونوں نے قربانیاں کی لیکن ایک کی قربانی کو خدا نے قبول کیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو خدا نے قبول نہیں کیا۔ یہ خدائی کام ہے، خدا نے ایک قربانی کو قبول کیا، جیسے بہت ساری ہماری نمازیں ہیں، ایک کی نماز قبول ہوتی ہے، دوسرے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ وجہ بھی بیان کیا ہے کیوں قبول ہوتی ہے۔ نماز کی قبولیت کا سبب تقویٰ ہے،
روزے کی قبولیت کا سبب تقویٰ ہے، حج کی قبولیت کا سبب تقویٰ ہے۔ جس کی دل میں تقویٰ ہے اس کی عبادت کو خدا قبول کر لیتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو جو تقویٰ کی بنیاد پہ کیا جائے، خلوص کے ساتھ جس عبادت کو کیا جائے، اللہ اس کو جو ہے نا وہ قبول کر لیتا ہے۔ حابیل کی دل میں تقویٰ ہے، اس تقویٰ کی وجہ سے، اس خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ لہٰذا اگر ان کی قربانی اگر قبول ہوئی ہے تو اس کی وجہ تقویٰ اور خلوص ہے۔ تم بھی اگر تمہارے دل میں اگر تقویٰ ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو نا قبول کر لیتے۔ لہٰذا ان کی قربانی قبول ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قابیل نے جو ہے حابیل کو قتل کر دیا۔ فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی کو قبول کیا خدا نے، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی یعنی قابیل کی جو قربانی وہ قبول نہیں ہو گئی۔ قال لأقتلنک، قابیل نے اپنے بھائی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا اور مار دوں گا۔ حابیل نے کہا بھائی مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میری کیا گناہ ہے؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا کا نظام یہ ہے، خدا کا قانون یہ ہے، جو بھی متقی انسان ہوگا اس کی عبادت کو خدا قبول کر لیتا ہے، اس کے اعمال کو خدا قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کیا ہے اور تمہاری قربانی کو قبول نہ کرنا، اس میں میرے کیا قصور ہے، اس میں میرے کیا گناہ ہے؟ اب قابیل نے جو ہے وہ حضرت حابیل کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا، اور اس قتل کی جو بنیاد ہے، اس قتل کی جو سبب ہے، وہ حسد جو ہے اس چیز کی باعث بنی، اور حسد کی وجہ سے یہ عظیم جرم، عظیم جو گناہ ہے وہ انجام پایا۔ لہٰذا اس داستان کو نقل کرنے کا، پیغمبر کو بیان کرنے کا حکم، اس داستان کو بیان کرو کہ خدا نے پیغمبر کو جو حکم دیا وہ اس لیے کہ اس میں عبرت ہے۔ اس طریقے سے تم حسادت سے بچو، خدا نہ تمہارے ہاتھوں بھی اپنے بھائی کے لیے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تمہارے دل میں بھی حسد آ سکتا ہے، تمہارے دل میں بھی یہ حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے، اور خدا نہ یہ آگ اگر بھڑک گئی تو پھر تم بھائی کے قتل کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسادت کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا یہ قتل کرنا حسد کی وجہ سے، اس کا بنیاد گزار جو ہے وہ قابیل ہے، لیکن اس کی سیرت پر کتنے لوگ چلے ہیں، حسد کی وجہ سے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن یہ آیات سنا کے ہمیں عبرت دے رہا ہے، خدا نہ یہ جو عظیم گناہ ہے تمہارے ہاتھوں ہو نہ پائے، اس لیے تمہیں حسد سے جو وہ بچنا ہوگا۔ روایات میں بھی بہت زیادہ حسد کی مذمت کی گئی ہے، اور حسد سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور انتہائی خطرناک بیماری جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ اور سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت کا فرمان ہے، میری امت میں سے 6 گروہ جو ہے وہ 6 گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور حساب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی ان کو مقام حساب میں لے جا کر ان کے اعمال کے حساب ہوں گے، اور ان کے اعمال تولے جائیں گے، پھر ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ روایت جو ہے اصول کافی میں ہے، اور اسی طریقے سے بحار الانوار میں بھی روایت موجود ہے۔ باب الحسد میں سرور کائنات نے فرمایا، قال رسول اللہ 6 يدخلون النار قبل الحساب ب6، میرے امت میں سے 6 گروہ ہیں، يدخلون النار، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، وہ جہنمی ہے۔ کس قبل الحساب، حساب سے پہلے، مقام حساب میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ ڈائریکٹ ان کو جو ہے وہ قبل الحساب جو ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ ب6، 6 گناہوں کی وجہ سے۔ 6 گناہ انسان کو جہنمی بنانے والے ہیں۔ 6 گناہ اگر کسی کے پاس، اگر میری امت میں سے کسی انسان کے پاس آ جائے تو وہ جہنمی ہے، اور اس کو حساب میں نہیں لے جاتے بلکہ ڈائریکٹ جو ہے اس کو جہنم کی طرح لے کے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ جملہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں سے 6 گروہ جو ہے وہ 6 گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو پیغمبر سے سوال کیا گیا، قیل یا رسول اللہ من ہم، کہا گیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان 6 گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جو ان کو لے کے جائیں گے، اور ان کی 6 گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں خدا نے ڈالا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا الامراء بالجور، سب سے پہلا گروہ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ امراء ہیں، وہ بادشاہان وقت ہے، وہ سربراہان مملکت ہے، وہ حاکم وقت ہے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکومت میں عدل پیدا کرے، انصاف پیدا کرے، لوگوں کے حقوق کو بحال کرے، جو مظلوم ہے، محروم ہے، ان کا حق دلائے۔ حکومتیں بنتی ہے عوام کے حقوق دلانے کے لیے، عوام کو رفاہ پہنچانے کے لیے۔ لہذا بادشاہ وقت کی ذمہ داری اساسی اور بنیادی طور پر کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا اور لوگوں کے حقوق جو ہے وہ دلانا۔
لیکن انہوں نے حقوق دلانے کے بجائے ظلم کیا ہے، ان کے حقوق کو چھینا ہے، ان کے حقوق کو غصب کیا ہے۔ لہٰذا وہ عمراء، وہ بادشاہان مملکت ہے، وہ مقتدر لوگ، اقتدار پانے والے جو حکمران ہے، جو بادشاہان وقت ہے، کسی کے پاس بھی حکومت ہے، ابھی بھی دنیا میں بہت سارے لوگ حاکم بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالتے ہیں۔ پیغمبر نے ان کے لیے یہ بتایا کہ الامراء بالجور، جتنے بھی بادشاہان وقت ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے ظلم کی وجہ سے، جور کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالنے کی وجہ سے۔ اس کی ذمہ داری تھی لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا، مظلوم کو حق دلانا، مظلوم کو حق دلانے کے بجائے مظلوم پر ظلم کیا ہے اور انہی کے خون کو انہوں نے چوسا ہے، اس وجہ سے وہ ظلم اور جور کی وجہ سے عمراء جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ دوسرا گروہ جو جہنم میں جانے والے ہیں، پیغمبر نے فرمایا العرب بالعصبیت، کوئی بھی انسان جس کے دل میں تعصب ہو، جس کے دل میں قومیت اور جس کے دل میں وہ جذبہ جو صرف اور صرف قومیت کا جو ہے نا وہ جذبہ ہو، دینی جذبہ نہیں ہے، اگر وہ اپنی قوم کی حمایت کر رہا ہے، اپنی قوم کی جو ہے وہ حقوق کے لیے اگر وہ جنگ کر رہا ہے تو صرف اور صرف قومیت کی بنیاد پر۔ پیغمبر نے فرمایا اگر اس کی حمایت کی بنیاد دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، صرف قومیت کی بنیاد پر وہ حمایت کرتا ہے، اپنی قوم کی جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے، یہ تعصب ہے۔ جو بھی متعصب ہوگا وہ جہنمی ہے۔ جہنم میں جانے والوں کے ایک بڑا جو گروہ ہے وہ تعصب کی بنیاد پر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ لہذا فرمایا اور تعصب میں سب سے آگے جو نکلے ہیں وہ عرب ہے۔ عرب جہنم میں جائیں گے تعصب کی وجہ سے۔ البتہ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور قوم جو ہے نا جہنم میں نہیں جا سکتی، جو بھی متعصب قوم ہو اس قوم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، اس کی وجہ جو ہے نا وہ تعصب ہے۔ لہذا تعصب باعث جہنم ہے، تعصب باعث ہلاکت ہے۔ اور تیسرا جو گروہ ہے، پیغمبر نے فرمایا والدہاقین بالکبر، جو کسی بھی قوم کے سربراہ ہے، کسی بھی قوم کے رئیس ہے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے تکبر کی وجہ سے۔ جو بھی رئیس ہو جائے، یعنی اپنی قوم کا جو ہے نا وہ رئیس کہلائے اور اس قوم کے وہ سربراہ ہے، اگر یہ جو ہے اس کے اندر اگر تکبر آ جائے کہ میرے پاس بڑی قوم ہے، میری جو ہے بہت سارے ماننے والے ہیں، تو انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا جو قوم کے رؤساء ہیں وہ تکبر کی بنیاد پر جو ہے نا وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ وَالتُّجَّارُ بِالْخَيَانَةِ، اور جو تاجر طبقہ ہے، اہل صنعت ہے، اور جو تاجر برادری ہے، تجارت عبادت ہے، تجارت خود سرور کائنات کی سیرت ہے، اور تجارت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تجارت کرنے والا، رزق حلال کمانے والا، وہ جہاد کرنے کا ثواب رکھتا ہے، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ تجارت میں خیانت نہ کیا جائے، تجارت جو ہے شرعی انداز سے کیا جائے، حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ جو ہے نا وہ تجارت کیا جائے، کسی کا حق نہ لیں، اور کسی کو جب تجارت کر رہا ہے اور معاملہ کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تو اس میں کسی کا حق نہ ماریں۔ اگر کسی کا حق مارتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو یہ شخص خیانت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جس دنیا میں اب رائج ہے، کتنا تجارت میں خیانت آ گئی ہے، سونے کے نام پر جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا دے دیتا ہے جو حقیقت میں سونا نہیں ہے، اسے اصلی مال ہے کہہ کر وہ جعلی مال جو ہے نا وہ دے دیتا ہے۔ لہذا دنیا میں اب خیانت کی بازار بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تاجر برادری جو تجارت کے بجائے تجارت کو خیانت کا وسیلہ قرار دی ہے، یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے خیانت کی وجہ سے۔ وہ تجارت جو عبادت ہے اس کو اگر خیانت اور دھوکے کا ذریعہ قرار دے دے تو یہ تجارت ان کے لیے باعث جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا وَالتُّجَّارُ بِالْخَيَانَةِ، تجار تجارت میں خیانت کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں پر میں ایک نکتہ، جتنے بھی ہمارے مومنین تجارت کرتے ہیں، تجارت عبادت ہے، تجارت جو ہے بہت بڑا ثواب کا کام ہے، خود اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی، ملت کے لیے بھی بہترین سرمایہ حاصل کر کے اپنی عزت، اپنی آبرو، قوم کی عزت، قوم کی آبرو، دین کی تقویت کے ایک سبب ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شریعت کے مطابق، فقہی احکام کے مطابق اور لوگوں کی حقوق کا حفاظت کرتے ہوئے تجارت کریں گے تو آپ کے لیے عبادت ہوگی اور آپ کا بڑا مقام ہوگا۔ لیکن اگر تجارت کو آپ شرعی انداز سے نہیں کریں گے، تجارت میں اگر آپ خیانت کریں گے تو یہی تجارت آپ کے لے ڈوبنے کا، آپ کی جہنم کا جو سبب بنے گی۔ خبردار، تجارت کے جو ہے وہ احکام کو اور تجارت کے جو شرعی قوانین ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
اس کے بعد جو ہے پیغمبر نے فرمایا وَأَهْلُ الرُّسْتَاقِ بِالْجَهَالَةِ، اور جو دیہات کے رہنے والے ہیں جو دین سے دور ہیں وہ جہالت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہالت بہت بڑی جو ہے نا وہ بیماری ہے، اور جتنے بھی لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں ان کی بنیادی سبب جو ہے وہ جہالت ہے، دین سے جاہل ہے، احکام سے جاہل ہے، خدا سے جاہل ہے، رسول سے جاہل ہے، واجبات سے جاہل ہے، شریعت کے تمام احکام سے بے خبر ہے، لہٰذا یہ جہالت ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے دین کی معرفت حاصل کرنا، اپنی واجبات کی معرفت حاصل کرنا۔ اسی لیے سرور کائنات نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، اور علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد و زن کے اوپر فرض ہے، یعنی دین کی معرفت حاصل کرنا، اپنی واجبات کی معرفت حاصل کرنا یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو دیہات کے رہنے والے ہیں جو دین کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اپنے واجب اور حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، یہ جہالت کی بنیاد پر جہنم میں چلے جائیں گے۔ والعلماء بالحسد، علماء بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن علماء کی جہنم میں جانے کی جو بنیادی سبب ہے وہ حسد ہے، وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے جو مقام کو دیکھ کر جو حسد کرتے ہیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں میں حسد نہیں ہے، جو بھی حسد رکھنے والے ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن پیغمبر نے فرمایا وہ علماء جو تربیت یافتہ نہیں ہیں، جنہوں نے علم سے اپنی تزکیہ نہیں کیا ہے، علم سے اپنی اخلاق کو نہیں سنوارا ہے، بلکہ علم ان کے لیے باعث تکبر بنا ہے، جب اس کو نہیں مانا دوسرا اس سے آگے نکل گیا، دوسرے کی عزت ہے مقام ہے، تو یہ جو علم ہے اس کے پاس اگر تقویٰ نہیں ہے تو یہی علم باعث حسد ہے۔ علم یقیناً انسان کے لیے فضیلت ہے، برتری ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو معرفت دلائے، جو انسان کے لیے تزکیہ کا سبب ہو، جو انسان کی معنویت اور روحانیت کی برتری کا جو ہے وہ سبب ہو۔ بہت سارے علم انسان کو حسد کے اوپر، انسان کو تکبر کے اوپر، انسان کو غرور کے اوپر جو ہے آمادہ اور ابھارتا ہے۔ لہٰذا یہ جو علماء بیان کہیں گے کہ علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اس سے مراد علماء سوء ہے، وہ علماء جن کو علم نے فائدہ نہیں دیا ہے بلکہ علم ان کے لیے باعث تکبر بنا ہے، علم باعث غرور بنا ہے۔ لہٰذا اس علم کی وجہ سے ان کے پاس بھی علم ہے، دوسرے کے پاس بھی علم ہے، جب دوسرا جو ہے وہ آگے بڑھ گیا تو حسد کرنے لگا۔ لیکن اگر یہ اس کا علم تواضع، علم کے ساتھ اگر تقویٰ اس کے ساتھ ہوتے، علم کے ساتھ اگر معرفت ہوتی تو وہ خدا کا شکر کرتا کہ میرے بھائی کو مقام ملا، میرے بھائی کو رتبہ ملا ہے، اور فرق محسوس نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں ہے، وہ خدمت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خدمت کا موقع جو ہے عطا کیا ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے خیر الخیر خیار العلماء اذا صلحوا وشر الشر شرار العلماء اذا فسدوا، تمام انسانوں میں سے یعنی تمام لوگوں میں سے علماء افضل ہے اگر علماء کی اصلاح ہو جائے، اگر علماء تربیت یافتہ ہو، علماء اگر عالم صالح ہو، عالم باعمل ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن بد انسانوں میں سے، پست انسانوں میں سے سب سے پست ہے علماء، اذا فسدوا، اگر یہ بگڑ جائے، اگر ان کی اصلاح نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جو روایت پیغمبر نے فرمایا علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، وہ علماء ہیں جن کی علم نے فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے اگر عالم جب علم رکھنے کے باوجود اس کا علم اس کے نجات کا سبب نہیں بنا، اس کی علم نے جو ہے نا اس کو جہنم سے نہیں بچایا، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں حسادت آ گیا، تو وہ انسان جس کے پاس اصل علم ہی نہیں ہے، جہالت کے ساتھ اگر حسادت آ جائے تو یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ظلم سے بچنا چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا حکمران ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائیں، ظلم باعث جہنم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تعصب کرنا یہ باعث جہنم ہے، تیسرا جو ہے تکبر باعث جہنم ہے، چوتھا جو ہے وہ خیانت کرنا جو ہے باعث جہنم ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور پانچواں جو ہے وہ جہالت باعث جہنم ہے، اور چھٹی چیز جو جہنم میں جانے کا سبب ہے، پیغمبر نے فرمایا میری امت کو جہنمی بنانے والی چیز ہے، وہ حسد ہے۔ اور اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا اور حتی الامکان حسد کی بیماری کا علاج کر کے اس مہلک اور موذی مرض سے اپنے آپ کو نجات دینا ضروری ہے، ورنہ پھر خدا ناخواستہ علم کے باوجود اور بہت ساری عبادتوں کے باوجود یہ بیماری ہمیں جہنم میں پہنچائے گی۔ خدایا پروردگارا تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، خدایا ان ہستیوں کا واسطہ جو انسان کامل ہے، جنہوں نے انسان کو
علم کا، معرفت کا، اخلاق کا درس دیا ہے اور انسانی برتری اور شرافتوں کو سکھایا ہے۔ خدایا ہمیں ہر قسم کی پستی سے، ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور حسد جیسی موذی اور مہلک مرض سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے آپ کو نجات دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آسان